بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم دین اور دنیا میں اعتدال کے عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، دین ہو یا دنیا ہو، دونوں کے اندر توازن اور اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اعتدال کا ہونا یا توازن کا ہونا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو باہم متصاد چیزیں ہیں، اور اگر ہم ایک چیز کی طرف توجہ کریں اور دوسری چیز کو ہم جو ہے وہ پس پش ڈال دیں، یا ایک چیز کی طرف ہم افراد کا شکار ہو جائیں اور دوسری چیز کے اندر ہم تفرید کا شکار ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توازن اور اعتدال یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر افراط اور تفرید سے پاک ہونا چاہیے۔ دین ہے تو دنیا بھی ساتھ لے کر چلنی ہے، دنیا ہے تو دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو یہ کس طرح لے کر چلنا چاہیے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، ان میں سے پہلی شخصیت انتہائی معزز عالم دین جناب علامہ پروفیسر ناصر قیوم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شخصیت انتہائی ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد عبدالستار شافی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری شخصیت انتہائی خوبصورت عالم دین، کوہ نور کی سکرین پر اکثر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی اور ہماری جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ دین اور دنیا کے اندر اعتدال اور توازن، تو کیا فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب سید زین الرضا صاحب، آپ کا آج کا سوال دور حاضر کے اندر ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا انتہائی شدت کے ساتھ اس کی ضرورت موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام نے ان کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، اور اسلام میں اس کے حوالے سے جو بڑا بنیادی لفظ ہے دنیا اور آخرت استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے اس دنیا کے اندر ہم نے انسان نے رہنا ہے، پھر اس کے بعد اگلی دنیا کے اندر شفٹ ہو جانا ہے جسے آخرت کہا گیا۔ بالکل۔ اب اسلام نے باقاعدہ طور پر جو مسلمانوں کا ٹائٹل بنایا وہ یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ کے اندر یوں فرمایا کہ تم امت وسط ہو، یعنی ایکسٹریمسٹ نہیں ہو، حد سے بڑھ کر نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بلکہ تم درمیان میں ہو۔ یہ وہ امت ہے جس امت کو باقاعدہ طور پر جو دعا سکھائی گئی، اس دعا کے اندر یوں کہا گیا کہ یوں کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بہترین عطا فرما، اور اسی طرح آخرت کے اندر بھی جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ تو اسلام نے دنیا کا سوال ہمیں پہلے سکھایا، پھر اس کے بعد آخرت کا سکھایا۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت مبارکہ ہے اور انتہائی زبردست ہے اور سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا کے مال کے ذریعے آخرت کو طلب کرو، اور اسی طرح دنیا کے حصے کو مت بھولو۔ اب اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ مال، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس مال سے صرف دنیا کمائی جا سکتی ہے، مال سے صرف اور صرف دنیاوی معاملات چلائے جا سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اسی مال کے ذریعے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ آخرت کما رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ کیا بات! اسی مال کے ذریعے اگر آپ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے کھلا پلا رہے ہیں، اسے بہترین لباس، عزت دے رہے ہیں، اس کے بنیادی خرچوں میں اسے پریشانی پیدا نہیں ہونے دیتے، اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بہترین انداز میں پال رہے ہیں، نہ ان کے اوپر سختی کرتے ہیں،
نہ حد سے بڑھ کر نرمی کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں عطا کر دی ہیں ان کے اندر وسط میں ہے، یعنی وہاں پر اعتدال میں ہے، نہ اتنا زیادہ ان کے اوپر مال خرچ کرنا کہ وہ حد سے آگے بڑھ جائیں، نہ اتنی زیادہ کنجوسی کرنا کہ بیچارے بنیادی ضروریات زندگی سے ترستے رہ جائیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یوں کہا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، حد سے آگے مت بڑھو۔ تو اسلام نے باقاعدہ طور پر اعتدال کا، توازن کا جو سبق دیا، دنیا کے اندر سب سے بہترین سبق اسلام ہی کے نظام میں موجود ہے، اسلام ہی کے دامن میں موجود ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کی طرف جائیں گے تو آپ کے ہاتھ سے دین نکل جائے گا۔ ہم اصل میں کچھ پرانے تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تصورات ہمیں دین اور دنیا کی تقسیم سکھاتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی کسان ہے اور اپنے کھیتوں کے اندر انتہائی پسینے کے اندر شرابور ہے اور محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کاش اتنی محنت یہ دین کے لیے کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل بھی دین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنے رزق کے لیے اور بطور کسان یا کوئی بطور تاجر یا کوئی بھی جاب کرنے والا اگر کمائی کی طرف جا رہا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر دین کا حصہ ہے، وہ صرف دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تو رزق حلال عین عبادت ہے، بے شک۔ اور اسی چیز کو اسلام نے واضح کیا۔ ان کے اندر کوئی آپس میں چیزیں متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی راستے کے اوپر چلتے چلتے ہم نے دنیا کے اندر بھی رہنا ہے، اور دنیا کے اندر اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام، بے شک، کہ چلتے چلتے دنیا کیسے کمانی ہے، اس کے جائز طریقے کیا ہیں۔ اگر انہی اصولوں کے مطابق جو اسلام ہمیں دے رہا ہے ہم عمل کریں گے تو ہم باقاعدہ طور پر دنیا اور دین دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا شافی صاحب، جس طرح کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ حضرت صاحب نے جو اسلام کے اندر تصور اعتدال ہے اس کو بیان کیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اعتدال اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اعتدال کے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، یا دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کیا فوائد ہیں، اس حوالے سے رہنمائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا اور کوہ نور کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر مجھے انہوں نے اس پروگرام میں شامل فرمایا۔ یقیناً آج کا آپ کا موضوع انتہائی اہم، جیسے پروفیسر فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے۔ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اللہ قدوس نے، نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز کو واضح بیان فرمایا۔ اگر کوئی بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے، اگر کوئی گمراہی کے کار مزلت میں گرا ہوا ہے تو اس کی سزائیں کیا ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ جو بندہ متوازن لے کے چلے دین اور دنیا کو، اور جیسے کہا گیا کہ کچھ پرانے تصورات ہیں، میں جناب رومی صاحب کا شعر کوٹ کرنے کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا، کہ انہوں نے بڑی پیاری بات ایک شعر میں سمجھائی، چیست دنیا کیا ہے، غافل از خدا بدن، دنیا اس وقت آتی ہے جب تم اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ غافل ہو جاتے ہو۔ دیکھو نا، یہ لوگ تھے جو قرآن میں وہ تزن تھے جن کو اللہ قدوس نے سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کے قرآن کو وہ جو ہے وہ ثانی قرآن بھی کہا گیا، کچھ اس طرح۔ علامہ جامی کہتے ہیں نا کہ مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ بالکل، اللہ والے تھے جو اللہ والوں کی قدر کرتے تھے، وہ کس نے کہا ولی دا ولی میشناست۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کلام تک بندے کی رسائی حاصل ہو۔ تو چیز دنیا غافل از خدا بدن، نیک کا معاشو نکرا او فرزند و زن۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اے بندہ مومن، اگر تو پوچھے کہ دنیا کیا ہے تو دنیا اللہ کو دور سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نیک کا معاشو نکرا او فرزند و زن، یہ چاندی، یہ سونا، یہ بیوی بچے دنیا نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے رہبانیت کی نفی فرمائی۔ رہبانیت اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو اگر تم لے کے چلتے ہو تو اللہ قدوس کی رضا اسی میں ہے۔ میں اشارہ کروں، یہی دین اسلام ہے جس میں ماں کا دیدار جو ہے وہ حج مقبول ہے، یہی دین اسلام ہے جس میں باپ کا دیدار حج مقبول ہے۔ اور جیسے پہلے فرمایا گیا کہ رزق حلال کما کر بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے، اللہ قدوس کی رضا کا ذریعہ ہے۔
صدقہ جاریہ ہے. تو جو لوگ اس کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ قدوس سکون قلب عطا کرتا ہے. واہ. آج لوگ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلبی میسر آ جائے، وہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے دین کو دین سمجھا نہیں، ہم نے وہ متوازن راستہ اختیار نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ دنیا میں اس قدر مستغرق ہو چکے کہ وہ دین کی دولت سے محروم ہو گئے، اور ایسا دیندار جو دنیاوی معاملات میں حقوق والدین، حقوق زوجین، اولاد کے حقوق العباد کو ترک کرتا ہے، اسے بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرتی استحکام پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو بندہ دین و دنیا دونوں کو لے کے چلے گا اللہ قدوس اسے آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا، جو ہر بندہ مومن کا مقصود ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا ہو. اور جو بندہ ایسا ہوگا اس کی شخصیت بھی متوازن ہوگی، بالکل اسے معاشرے میں اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو نماز پنجگانہ کا وقت ہو تو اللہ کے حضور جھکتا ہے. اگر صدقات و خیرات کی بات آئے، بے بگان ہیں، یتیم بچے ہیں، مساکین ہیں، یا دیگر اسلامی وہ ادارے ہیں جہاں پر ہمیں اپنا مال صرف اور خرچ کرنا چاہیے، یہ بندہ وہاں بھی پیش ہے، تو یقیناً ایسے لوگ معاشرے میں بھی مقبول ہوتے ہیں اور اللہ قدوس کی بارگاہ میں انہیں یقیناً عزت عطا فرمائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہی بندہ فکر آخرت یا آخرت کی تیاری کر رہا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی فکر بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں کہ دیکھیے کہ ابھی جس طرح گفتگو چل رہی ہے کہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور اگر ہم دنیا کو دین کے مطابق لے کر چلتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے، ثواب ہے. یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دینی معاملات کے اندر، عبادات کے اندر اس قدر مستغرق ہو جانا کہ دنیا و مافیہ کی خبر ہی نہ رہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے کٹ جانا، اپنے معاملات دنیا سے جو ہے وہ کٹ جانا، اور بالکل اس طرح ہو جانا کہ کھایا پیا اور ذکر میں مشغول رہے. آیا کہ یہ جو تصور ہے یا یہ جو عادات اپنانا ہے یہ کیسا ہے اسلام کے اندر؟ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شاہ جی، میرے پیشرو احباب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے. جہاں تک اسپیسیفک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. اسٹریٹ اوے اگر ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگی. یقیناً اسلام دین اعتدال ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راستہ متعین فرما دیا ہے بڑے واضح انداز کے ساتھ کہ ہم رہبانیت کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات کو جو ہمارے ذمہ ہیں نبھاتے ہوئے اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے. لیکن چند مثالیں ہمیں ایسی بھی اپنے اکابر میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چھوڑا، اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے رشتہ داروں سے دور دراز سفر کر کے گئے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے شب و روز کو بسر کی. اس کی دو مثالیں جو سر دست میں عرض کروں. ایک امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی دین سیکھنے پڑھنے کے لیے، تو ماں جی نے اس جملے کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی کہ بیٹا عبد القادر جاؤ، اب ہماری اگلی ملاقات جنت کے بازاروں میں اللہ نے چاہا تو ہوگی، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بیٹا اب میں آپ سے نہیں مل سکوں گی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کی اجازت سے گئے، دین کا علم حاصل کیا اور پھر دین کے فروغ کے لیے کوشاں ہوئے. ماں جی کا وصال با کمال ہو گیا، زندگی کے معاملات آگے چلتے رہے اور آپ اپنے آبائی علاقہ سے دور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رہے. اسی طرح حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سارا پنجاب جن کے احسان کے نیچے اس لحاظ سے ہے کہ جنہوں نے آ کر تشریف لا کر ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا. آپ افغانستان غزنی سے چلے اور یہاں آئے جہاں آپ کا کوئی رشتہ دار کو عزیز نہیں تھا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے اور پورا اپنی زندگی کا شب و روز کا جو معمول تھا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کو بنایا. لیکن اس کے باوجود یہ تو وہ تھا آپ کے سوال کا حصہ کہ اپنے رشتہ داروں یا اپنے معاملات،
لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ رہبانیت نہیں آنے دی. اپنے آبائی وطن کو چھوڑا ضرور ہے, اپنے قریبی رشتوں سے دوری ضرور ہے, لیکن رہبانیت نہیں ہے. شادیاں فرمائی ہیں, صاحب اولاد ہوئے ہیں, اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے, یہ سارے معاملات بھی زندگی کے ساتھ چلائے ہیں. یعنی نہ ہم اس کو آئسولیٹ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے رشتوں کو چھوڑا تو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ وہ رہبانیت کی طرف نہیں. جو رشتے چچا کی صورت میں, تایا ماموں کی صورت میں تھے, وہ تو شاید ان سے دوری آئی ظاہراً, لیکن آگے جو نئے رشتے جڑتے ہیں وہ آپ نے قائم بھی فرمائے اور ان رشتوں کو نبھایا بھی. اور اس کے ساتھ پھر آپ نے عبادت ہو یا تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو یا دنیا کے معاملات ہو, آپ نے اپنے ان سب معاملات کو ایک بیلنس انداز کے ساتھ پورا کیا. یعنی نہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, نہ حضرت داتا گیان بخش علی حجویری, نہ امام اعظم ابو حنیفہ, نہ امام احمد بن حنبل, نہ شافعی, نہ ہمارے دیگر مجتہدین اور ائمہ اولیاء کاملین ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی فقیر لوگ تھے. نہیں, یہ اپنی دنیا کے معاملات کو بھی چلا رہے تھے اور اپنے دین کے معاملات جو ہے, لیکن پریفرنس جو تھی وہ دین کو تھی, وہ دینی تعلیم و تعلم کو تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کے معاملات کے لیے, رزق حلال کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے. اور یہ جو ایک بیلنس زندگی ہے, یہ انتہائی خوبصورت, یہ معذرت چاہتا ہوں, دین اسلام کا وہ روشن پہلو ہے جسے آج کی نوجوان نسل کو ہمیں یہ آگاہ کرنا ضروری ہے, اور بالخصوص ہمارے اپنے طبقہ کو اس سے ہمیں آگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی مسجد یا مدرسے کے اوپر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہیں سے ہم اپنے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ چلائیں. یہ میں سمجھتا ہوں تقویٰ کی کو آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ آپ قناعت اور توکل اور تقویٰ جو ہے اس کو اتنا اختیار کر لیں, اپنے اوپر طاری کر لیں کہ نہیں, میں قرآن و سنت کی تعلیم و تعلم میں مصروف ہوں, لہٰذا میں اسی سے اپنی زندگی کے معاملات چلاؤں گا. مگر نہ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے یہی بھی راستہ متعین کیا ہے, کھولا ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی کاروبار کر لیں, کوئی اور معاملہ کر لیں, تاکہ آپ معاشی اعتبار سے خود کفیل ہو جائیں, نہ آپ مسجد اور نہ آپ مدرسے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں. اس سے آپ کا وقار بھی بڑھتا ہے, آپ کا احترام بھی بڑھتا ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ ہم شاید امام مسجد کو رکھ رہے ہیں, ان کی غلط فہمی بھی دور ہوگی کہ نہیں, یہ جو اللہ کا دین پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہوتے ہیں, اللہ نے ہر لحاظ سے ان کو اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم نے ایک بیلنس زندگی لے کے چلنا ہے, جس میں اللہ کے دین کے لیے سم ٹائم ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے, تو قربانی ہمیں دینی ہے اور خوش دلی کے ساتھ دینی ہے, لیکن رہبانیت کی طرف بہرحال اپنے قدموں کو جانے سے ہمیشہ روک کے رکھنا ہے. ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب, جس طرح کے اس دنیا کا حصہ ہے مادیت پرستی یا مادیت, اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ یہاں پر روحانیت کا بھی وجود ہے, تو مادیت اور روحانیت کے اندر کس طرح ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہم, کیونکہ مادی دنیا ہے تو اس کے معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے اور روحانی معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے, تو ہم کیسے اعتدال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی لے کر چل سکتے ہیں؟ جی شاہ صاحب, آپ نے ایک اور بہترین سوال کیا, پہلے دنیا اور دین کے حوالے سے اور اب روحانیت اور مادیت کے حوالے سے. جی, الفاظ بدل جاتے ہیں مگر چیز حقیقت میں ایک ہی رہتی ہے. ہمیں اصل لفظ ہے دین, اور دین ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے. دین ایک پارٹ نہیں ہے, حصہ نہیں ہے, یہ مکمل دین ہے. اس لیے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ. اب دیکھیں کہ حضرت حنظلہ ایک مرتبہ حضور کی طرف آ رہے ہیں اور سارے راستے میں چیختے ہوئے آ رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو روکنا چاہا, بات کرنا چاہی, تو کہا کہ بھائی تم نہیں سمجھتے, اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اسی طرح کے الفاظ دہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیر آپ یہ الفاظ کیوں دہرا رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں, آپ اللہ کی محبت کے, اللہ کی قربت کے, اللہ کے ذکر کے معاملات ہمارے سامنے رکھتے ہیں, تو ہمارے دل اور دماغ میں اللہ کی محبت, دین اسلام اتنا غالب آ جاتا ہے, روحانیت اس قدر غالب آ جاتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمہ وقت اسی محبت میں گم رہیں گے. مگر جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے ہم نکلتے ہیں اپنے کام کاج کی طرف, اپنے بیوی بچوں کی طرف, آہستہ آہستہ
وہ محبت جو آپ کی باتوں کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ روحانیت اپنے کام کاج اور اپنے خاندان کی طرف جاتے ہوئے کم پڑ جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت جب میں اپنی دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ ایسی بات ہرگز نہیں، اور اگر تم جو بات کہہ رہے ہو نا کہ میری بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی محبت ایسی غالب ہو جاتی ہے اور وہی کیفیت تمہاری چلتے پھرتے بھی جاری اور ساری رہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خبردار اب میری مجلس سے اٹھ کے نہیں جانا کیونکہ تمہاری روحانیت میری بارگاہ سے دور جاتے ہوئے کمزور پڑ رہی ہے، خاندان کو چھوڑ دو، کام کاج چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اسی کیفیت کو تم برقرار رکھو، اللہ کے عشق و محبت کے یہ جذبے کو جو بڑا بلند ہوتا ہے میری بارگاہ میں، تو ہر قدم کے اوپر تمہارے سامنے فرشتے آ کر تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اگر یہی کیفیت برقرار رکھے۔ ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ کیا ایز اے مسلم ہم تمام اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو روحانیت کے اندر گزار سکتے ہیں؟ بالکل گزار سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 صحابہ تھے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے گھر کے باہر چلے گئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی، ایک تو میں نے نکاح نہیں کرنا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو نوافل ادا کروں گا، تیسرے نے بھی اسی طرح کہا کہ میں ساری زندگی کوئی کام کاج نہیں کروں گا، صرف جنگل کے اندر چلے جائیں گے۔ اور یہ تینوں دوست تھے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے، حضور باہر نکلے اور حضور نے ان کے الفاظ سن لیے اور حضور نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے بڑھ کر اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کسی کیفیت کے اندر فرمایا کہ میں اپنے رب کی بندگی میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نہ صرف دنیاوی معاملات یعنی کام کاج بھی کرتا ہوں، بلکہ پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجود بھی کرتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف میری بیوی ہے مگر اللہ پاک نے مجھے بیویاں عطا فرمائی ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ادا کرنا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر وہ صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ اپنے خاندانوں کی طرف، جاؤ اپنے کام کاج کی طرف، اور اسلام نے جو تمہیں جائز طریقے کمائی کے عطا کیے ہیں، جائز کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے، عبادت بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی یہ بھی عبادت بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ اور اسی طرح اپنے سارے دنیا کے معاملات، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تاجر جو صادق اور امین ہے، جو سچ بولتا ہے، سودا بیچتے وقت جو سچائی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے معاملات چلاتا ہے، فرمایا حشر کو اس کا اللہ رب العزت انجام جو ہے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ تجارت کرنے والا ہے۔ اب دور حاضر میں نا ہم اس کو بہت اونچی لیول کے اوپر نہیں، آج کے زمانے کے مطابق اس کی بات کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بازاروں سے نکلتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، بڑے نمازی بن جاتے ہیں، بڑے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی اپنی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو دھوکے بازی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں وہ دین تھا، یہ دنیا ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی گمراہی بن چکی ہے۔ ارے بابا، یہ جو تجارت کر رہے ہو، یہ تجارت کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہاں پر کس نے کہا کہ یہاں پر جو کچھ بھی دھوکے بازی کرو گے یہ سارے کا سارا یہ دنیا داری ہے؟ یہ بھی دینداری بنا سکتے ہو، اسے بھی روحانیت بنا سکتے ہو اگر سچائی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، کچھ خوشی خود کماؤ، کچھ خوشی اپنے کسٹمر کو دے دو، اتنی زیادہ قیمت نہ لو کہ اس بیچارے کی کھال ہی ادھیڑ دو۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ رہنا یہی اسلام ہے، اور اعتدال میں انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ عبادت ہوتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہے، ہمارا بستر کی طرف جانا بھی عبادت ہے، یہ سوچ کر
کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے اٹھیں گے یا اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھیں گے. تو یہ سونا بھی عبادت ہے, اٹھنا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, پینا بھی عبادت ہے, اور یہ ساری کی ساری حضور کی سنتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کے سارے معاملات کے ساتھ ایسے ہی چلایا جیسا کہ ایک رسول چلاتا ہے, بے شک, اور اس کے اندر تفریق نہیں کی کہ یہ دنیا ہے یہ دین ہے. ہر معاملے کے اندر سچائی, امانت اور دیانت کو لے کر آئیں, اور ہر حکم اللہ کا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا کر رکھا ہے اسے اپنی زندگی کا عمل بنا لیں تو زندگی کا ہر لمحہ روحانیت سے لبریز ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی اس حوالے سے. شافی صاحب دیکھیے کہ یہ دنیا ہے, اس کے اندر اللہ جل شانہ کے بھی حقوق ہیں, اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق ہیں, اور دونوں کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ بھی ہوتا ہے انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے, وہ حقوق العباد کے اندر اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ خالق کے حقوق کو بھول جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے. بہت ساری مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کے ذہن پر تقوی سوار ہو جائے, ایک ہوتا ہے کہ متقی ہونا, صاحب دل ہونا, صاحب نظر ہونا, اور ایک ہوتا ہے کہ ذہن پر یہ چیزیں سوار ہونا, اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان لوگوں سے نفرت کرنا بھی شروع کر دیتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اسے دور کیا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ایک انسان ہے وہ خالق کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتا ہے, مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتا ہے, تو وہ ان دونوں چیزوں کو کس طرح ساتھ لے کر چل سکتا ہے؟ جی میں عرض کروں گا قبلہ شاہ جی, بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اب جب دنیا میں ہم آئے تو اللہ قدوس نے سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہم صاحب ایمان پیدا ہو. اب صاحب ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس مرضی ڈگر پہ چلیں. جی, اسلام نے پورا ایک ہمیں نظام عطا فرمایا ہے. 7 سال کے بچے کے لیے کیا حکم ہے, بالغ کے لیے کیا حکم ہے, علم کون سا سیکھنا ہے. تو یہ بنیادی طور پر حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, بغیر علم کے اس پر عمل کیا نہیں جا سکتا. جو مشہور حدیث ہے نا, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. وہ آقا سے اس لیے فرمایا کہ پہلے علم کو حاصل کرو, اس کے بعد اس پر عمل کرو. جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں, دیگر سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, تصوف کی تصانیف کو پڑھتے ہیں, تو اکثر آغاز علم کے باب سے ہوتا ہے. بالکل. اس کا سبب یہ ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے, ایسا نور ہے, جب تک یہ دل میں پیدا نہ ہو عملی زندگی سے بندہ محروم رہتا ہے. اب ایک بندے کو فرض کیجئے والدین کے احترام کا حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیسے ان کی خدمت کو بجا لا سکتا ہے, وہ کیسے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے. یہ ایک بندہ شادی شدہ, اس کو پتہ نہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اولاد کی تربیت کیا ہے, میرے ذمہ شریعت مطالعہ نے کیا لگایا ہے, وہ اس کو بالکل اپنا بھی نہیں سکتا اور اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ بحیثیت مسلم ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے میں مسلسل کوشش کرنی چاہیے, اہل علم سے وابستہ رہنا چاہیے. اب اللہ قدوس کے حقوق کیا ہیں ہمیں پتہ ہو, اور پتہ ہونے سے مراد یہ نہیں, اب کئی بار میں نے دیکھا کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے لیکن نماز ویسے نہیں پڑھ رہے جیسے پڑھنی چاہیے. مثلا اس کے مفسدات کا پتہ نہیں, مکروہات کا پتہ نہیں, فرائض کا پتہ نہیں وغیرہ. تو ہم بعض اوقات نان سیریس دکھائی دیتے ہیں دنیا کے کام میں. فرض کرے ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے, اب اس کو پتہ ہے کہ میں مکمل متوجہ اگر نہیں ہوتا تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. وہ انتہائی متوجہ ہے, اور جو بندہ ڈرائیور کو ہائر کر رہا ہے بحیثیت ملازم, وہ جناب اس کے تقاضوں کو دیکھ رہا ہے, ایکسپیرینس کتنا ہے, لائسنس موجود ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے. لیکن بحیثیت مسلم کیا ہم نے کبھی سوچا, کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی بغیر علم کے کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں, انتہائی معروف, احباب نے سنا ہوگا کہ اللہ قدوس اگر چاہے تو اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق کا نظام شریعت اسلامیہ میں ایسا ہے کہ جس انسان نے, جس مسلمان نے کسی مسلمان کو اذیت دی ہوگی کسی بھی اعتبار سے, اس کا حق کھایا ہو, اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہو, کوئی بھی معاملہ آپ کے ذہن میں آئے, جب تک میدان محشر میں وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا, اسے اللہ قدوس بھی قادر مطلق ہونے کے باوجود معافی عطا نہیں فرمائے گا. تو یہ معاملے بڑے حساس ہیں, ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور حقوق اللہ میں
بعض لوگ دین پر چلنا مشکل سمجھتے ہیں جبکہ مشکل نہیں ہے. اس کی میں ایگزامپل عرض کرتا ہوں. شب اسراء آقا علیہ السلام جب 50 نمازیں لے کر، بخاری میں حدیث موجود ہے پہلی کتاب الصلاۃ میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے 4 بار گزارش کی ارجع الی ربک ارجع الی ربک، اور آقا علیہ السلام جب 4 بار گئے واپس آئے تو نمازیں 5 رہ گئیں لیکن ثواب 50 کا رہا. اب اگر زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں جو حقوق اللہ میں شامل ہے، وہ بھی اس پر فرض کی گئی جو صاحب نصاب ہے. اگر ہم حج کو دیکھتے ہیں وہ صاحب استطاعت میں فرض کیا گیا، سب پہ نہیں ہے. یعنی اسلام نے پہلے ہی ہمیں اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے اسلام چونکہ آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اس سے بہتر نہ کوئی دین تھا نہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ہر بندہ آپ دیکھیں معاشرے میں جس اپنے منصب پر ہے، کیونکہ ہمارا عنوان دین بھی ہے دنیا بھی ہے. آپ دیکھیں سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہو، دھند ہو، کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن لوگ حسب معمول اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں نے گھر کے معاملات کو چلانا ہے، اگرچہ متوکل ہے کہ اللہ رزق عطا فرماتا ہے، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. وہ جائے گا کما کر لائے گا تو اپنے بچوں کو کھلائے گا. لیکن اللہ قدوس کے جو حقوق ہیں بعض اوقات نظر انداز کیے جاتے ہیں. وہ سردی کی وجہ سے بعض لوگ نظر انداز کرتے ہیں، کبھی ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے بھی سمجھتے کہ اگر انسان حقوق العباد کو اللہ کا حکم سمجھ لے اور اس کی اطاعت سمجھ کر کرے تو اس کے اندر ہی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہے کہ بندوں کے حقوق کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا یہ بھی اللہ کا ایک حق ہے. اس میں کوئی بات نہیں، بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر صاحب ایمان بنایا، ٹھیک ہے. اور اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں شریعت نے کن چیزوں کا مکلف بنایا. اور آپ نے اپنے سوال میں ایک نقطہ بڑا اچھا چھیڑا تھا کہ بعض لوگ متقی ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا متقی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں تقویٰ نہیں ہے بلکہ نفس امارہ کا ایک وار ہے. اور اس کو اگر آپ تکبر سے منسوب کریں تو یہ قدر تکبر کی صفت لگتی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن و سنت نے انتہائی اس کی مذمت فرمائی. اور شیخ سعدی نے کہا تکبر ازازی لرا خار کرد، یعنی ہمیں سمجھایا کہ تکبر نہ کرنا، کیونکہ الکبر ردائی، ایک حدیث میں فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ قدوس کی شان ہے متکبر ہونا. جو بندہ ایسا رویہ رکھتا ہے وہ اس کو شیطان اور ابلیس کے ملامت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ قدوس کی بارگاہ میں اگرچہ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا اور بہت بڑا موحد تھا، لیکن جو ہی تکبر کیا اللہ قدوس نے اس کے سارے سجود، ساری عبادات، ساری توحید جو تھی اس کو رد فرما دیا. تو انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ سب سے پہلے خوش اخلاق ہونا چاہیے. جی. حقوق العباد میں جیسے حدیث میں آتا ہے نا، یعنی اذا تبسم لاخیہ صدقۃ، کہ جب مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے. بے شک. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین اسلام میں تو راحت ہی ہے، نفع ہی نفع ہے. جس دین میں مسکرانے پر آپ کو نیکیاں ملتی ہوں، اس پر آپ اگر کچھ خرچ کریں تو اللہ قدوس کی بارگاہ سے آپ کتنا اجر پا سکتے ہیں، بے شک، کتنی خوشنودی اس کی حاصل کر سکتے ہیں. تو برادران مکرم، میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور آپ پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑے اچھوتے موضوع کو چنا جس میں ہم سمیت، مجھ سمیت ہم سب کو اس کو بہت زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل، تاکہ ہم دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنا سکیں. ماشاء اللہ. عبداللہ صاحب دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں دنیاوی معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پاسداری کرنی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر رائج کہ جن سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو ریت رواج ہوتے ہیں، جو رسوم ہوتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ معاشرے کے اندر چیزیں رائج ہوتی ہیں. ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے شادی بیاہ کے مواقع. تو ان کے اندر ایک طرف اسلامی تعلیمات ہیں، چونکہ نکاح ایک حلال چیز ہے اور اس کی طرف اسلام نے رغبت دلائی ہے، اور باقاعدہ اس کے حوالے سے احکامات بھی اسلام نے بتائے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے جو معاشرے کے اندر کچھ رسوم ہیں، کچھ رواج ہیں جن کو ایک دینی طبقہ بالکل ناپسند کرتا ہے،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان رسوم و رواج کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور دوسری طرف سنت نکاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کس طرح چلنا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں تو کون سی چیزیں ہم ترک کریں، کون سی چیزیں ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بلا شاہ جی، انسان ہمیشہ اپنے لیے خود مشکلات کا راستہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی انسان کو مشکل میں، پریشانی میں اپنے کسی حکم کے ذریعے سے مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں کیٹاگوریکل اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ تنگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر خالق کائنات نے بڑا واضح فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ معذرت چاہتا ہوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے واضح فرما دیا کہ جب دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پھر ہمیں اپنا جو رویہ ہے وہ کیسا رکھنا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں خوشخبری دینی ہے اور نفرت جو ہے اس کی طرف لوگوں کو نفرت نہیں دلانی۔ جہاں تک آپ نے بات کی شادی اور شادی پہ رسومات، کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے معاشرے کے کلچر کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم دوسرے لوگوں سے ادھار لیتے ہیں۔ اپنا کلچر جو ہوتا ہے اس کلچر کو بھی ہم نے اسلام کے تابع کرنا ہے، اور اگر کسی اور سے کوئی چیز ادھار بھی لینی ہے تو بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بالکل، یعنی یہ جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، میرے کلچر کا یہ حصہ ہے، صدیوں کی یہ ریت ہے۔ معیار یہ ہوگا کہ آیا اللہ کا دین، قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت و سنت اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام نے آپ کو اور مجھے اصول دے دیے ہیں، ان اصول کے تابع چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ ہر دور میں علماء ان اصول و ضوابط کی روشنی میں چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا یا جائز اور ناجائز ہونے کا حکم جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لباس کی بات کرتے ہیں تو لباس میں جو آپ کو حد بندی کر دی گئی وہ ایک تو آپ کا ستر چھپائے گا، دوسرا آپ کو زینت اور وقار دے گا۔ تو اب ہر وہ لباس جو ان بنیادی شرائط کو اور اصولوں کو پورا کر رہا ہے وہ لباس آپ کے لیے جائز ٹھہرے گا، بھلے آپ اپنے کلچر کے حساب سے، آپ اپنے معاشرے، اپنے موسم کے اعتبار سے وہ لباس استعمال کریں۔ اسی طرح نکاح اور شادی کے جو معاملات ہیں یہ بھی ہمارے لیے سنت کے طور پہ بھی ہمارے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کی شادی فرمائی۔ بے شک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود متعدد نکاح فرمائے ہیں، شادیاں فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شادیاں ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار کے عظیم نفوس قدسیہ کی شادیاں ہوئی۔ ایک طرف ہم انہیں آئیڈیلائز بھی کریں، ہم ان سے محبت کے دعوے بھی کریں، ہم ان سے غلامی کی نسبت پر فخر بھی کریں، اور سال میں ایک آدھ محفل کروا کر ہم اس محفل کے ذریعے جنت کے حصول کے حقدار بھی ٹھہرے۔ اور دوسری طرف جب ہم اپنے معاشرتی معاملات کی طرف آئے تو ہم ان ہستیوں کو ایک طرف ٹھہرا دیں، نہیں جی یہ تو ہمارا کلچر، یہ تو ہماری ریت، یہ تو ہماری رسم، یہ تو ہمارے رواج ہے، تو کیا اسے منافقت کہنا غلط ہوگا؟ یہ جو ڈبل پالیسی ہے، یہ جو دو رنگی ہے، اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ پھر بعض ہمارے اسکالرز مل جاتے ہیں جو ان کو راستے دکھاتے ہیں نئے نئے، وہ دف بجا تھا لہٰذا دف بجا لیجئے۔ تو کیا آپ کے سے پھر آگے میں وہی عرض کروں، کیا آپ کے دف پہ رک جائے گی قوم؟ نہیں رکے گی حضرت۔ آپ نے جو دف کی اجازت دی ہے غیر مشروط، آپ اسے جتنا مرضی بعد میں مشروط کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن جب آپ نے فرما دیا کہ نہیں، سنت سے ثبوت مل گیا ہے، لہذا اب قوم کو کافی ہے یہ اتنی بات، اب وہ آپ کی نہیں سنیں گے پلٹ کے، اب وہ آپ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اب وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب تو المیہ یہ ہے کہ ہم، آپ بات کر رہے ہیں نکاح کی، شادی کی، یہ تو ہم محفل نعت کی صورت میں ہمارے سٹیجوں پہ محفل میلاد میں ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل، تو اب وہ حد بندی، وہ چیزیں ہمارے لیے مشکل سے مشکل مزید ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ اعتدال کا پہلو چھوٹا ہے یہاں بھی دونوں اطراف سے۔ بالکل، ایک سائڈ نے وہ انتہا لے لی کہ نہیں بالکل ہی حرام اور بالکل ہی اس کو کوئی گنجائش ہی نہیں، دوسرے نے اس کی ضد میں اپنا علم ثابت کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں رستے سارے کھلے ہیں جو مرضی کرو۔
تو یہ اعتدال ہی چھوٹا نا یہاں بھی. تو اس اعتدال کے چھوٹنے کی آگے ہمارے سامنے پھر آج یہ مناظر ہیں, مثالیں ہیں کہ مسجد کا احترام کی جاتا رہا. ایک محفل روڈ پہ ہے, اس میں چلے آپ نے بجا لیا دف, اس میں آپ نے چلے کر, اب مسجد کے اندر بھی وہ معاملات شروع ہو گئے. پھر وہ دھنیں جو ہے, پھر وہ باقاعدہ اس پہ ٹریک ہے. بالکل, یہ جو آپ کے ساؤنڈ چلانے والے نا ان سے آپ پوچھیں, وہ بتاتے ہیں یہ فلانا ٹریک چلا دو. اب وہ جو ٹریک چل رہا ہے اور چل بھی اللہ کے گھر مسجد میں رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے. بالکل, کتنا گریں گے. اور تو بہرحال بات وہی جو آپ نے کی تھی کہ اعتدال. بالکل, ہر ایک چیز ہے بڑی ماضی کے اندر, جس طرح کی مسلمانوں کی جو باراتیں جایا کرتی تھی اور شادی بیاہ ہوا کرتے تھے, تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب ماضی کے اندر آج سے کوئی 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو باراتیں جایا کرتی تھی, تو اس وقت چونکہ ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے, تو وہ باقاعدہ دیکھنے آیا کرتے تھے کہ درود و سلام کو اس والہانہ انداز کے ساتھ پڑھا کرتے اور اس کے اندر خوبصورت اشعار کا انتخاب کرتے کہ وہ باقاعدہ جو سکھ حضرات ہوا کرتے تھے اور یہ جو ہندو تھے یہ دیکھا کرتے تھے اور پھر رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی بارات کا ایک انوکھا انداز ہے. لیکن اب یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اب ہم احساس معرومی میں ہیں. بالکل, اب ہم ان کا کلچر لے کر آ رہے ہیں. اچھی لگتی, چاول سر سے پھینکنے یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. بچے کو قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا, رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن کا سایہ کرنا, یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اب 20-22 سال بچی آپ کے پاس رہی, آپ نے نہ قرآن پڑھایا, نہ سورہ نور کا ترجمہ پڑھایا, نہ سورہ نساء پڑھائی, بتایا کچھ بھی نہیں. اب جاتے ہوئے سر پہ قرآن رکھ کے آپ نے فرض پورا کر دیا, جی قرآن کے سائے میں رخصتی ہے, اور وہاں بھی بے حرمتی رزق کی کر رہے ہیں, اس کو سر کے پیچھے 7 مرتبہ پھینک رہے ہیں. یہ جی ہندو چونکہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ نہیں نصیب کھل جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو خدا کا واسطہ اعتدال کی طرف آئیے, میں دونوں طبقات انتہاؤں پہ نہ جائیں. بالکل, نہ حرام کہنے میں جلدی کریں اور نہ حلال کہنے میں جلدی کریں, بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ اس معاشرے کو ہم صاحبان جو علم اپنے آپ کو کہتے ہیں یا طالب علم ہیں, ہم بھی اس اعتدال کے رویے کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو پھر بہتری کے امکانات ہیں. مگر نہ پھر ہر بندے کا اپنا پیر, ہر بندے کا اپنا مفتی ہے, اس کو جو فتویٰ اس کی طبیعت کے مطابق دے دے وہ مفتی اس کو دل و جان سے عزیز ہے, اور جو اس کے مطابق نہ ہو طبیعت کے وہ قابل نفرت ٹھہرتا ہے. اس کی ساری خدمات جو ہیں وہ یک جنبش قلب اور پھر گالیوں کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے, پھر آپ کی نفرتوں کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. تو یہ نفرتوں اور یہ جو ایک انتہا پسندی کے بازار گرم ہے ہر طرف, خدا کا واسطہ ہے. بعض دفعہ اعتدال کے نام پر بھی انتہا پسندی ہو رہی ہے. بالکل, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اعتدال ہے. اللہ کا واسطہ ہے, اعتدال کو حقیقت میں سمجھیے, دو انتہاؤں کے درمیان ایک بیلنس ہونا یہ اعتدال ہے. تو جب آپ خود ایک انتہا پہ پہنچ جائیں کسی چیز کو حرام کرنے میں یا کسی چیز کو حلال کرنے میں, تو یہ پھر زیادتی ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے. بالکل. قبلہ, اعتدال کا جو وصف ہے یہ ہماری طبیعتوں کے اندر, ہمارے مزاج کے اندر کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی کے اندر اعتدال کو لا سکتے ہیں؟ جی, موضوع اور ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ بحث دائیں بائیں کافی زیادہ پھیل چکی ہے. اعتدال ایک بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان آ چکا ہے اور ماہ رمضان میں آپ بیمار ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, تو سختی نہیں کرنی اپنے اوپر. دین نے ہمارے اوپر سختی نہیں رکھی ہوئی, تو میں اپنی طرف سے بہت زیادہ نیک بننے کی خود کوشش کرتا ہوں, اپنے اوپر سختی کر کے بڑا مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہوں, تو غلط ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دین آسان کیا ہے, جیسا کہ قبلہ بھی فرما رہے تھے. اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں, میں جتنی زیادہ اپنے اوپر سختی کروں گا, جیسے ایک عورت تھی اس نے اپنے بالوں کو باندھا ہوا تھا کہ اگر مجھے نیند آئے گی تو اچانک میرے بالوں کے ساتھ جو رسی ہے وہ جھٹکا لگے گا اور مجھے سختی لگے گی اور میں جاگوں گی اور اللہ اللہ کروں گی. تو یہ دین نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ دین اعتدال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں جب برم آیا تو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کے اندر باقاعدہ طور پر اپنے پیارے محبوب سے کہا قم اللیل الا قلیلا, ایسے نہ کھڑے ہوں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائیں. تو اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نرمی کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے, جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ وبشروا ولا تنفروا, کہ آسانی خوشخبری ہے, نفرت نہیں ہے. اتنی سختی کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو دین پر چل ہی نہیں سکتا اور وہ بندہ متنفر ہو جائے. ہر صورت میں ماہ رمضان آ گیا ہے, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے,
جو چھوٹ شریعت دے رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یعنی رب اور رسول کے اسلام کے اندر تو نرمی ہے مگر میرے مزاج میں نرمی نہیں، تو میں حد سے آگے بڑھ کے بڑا خوبصورت آپ نے اس چیز کو بیان کر دیا. چونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے، شافی صاحب یہی سوال آپ سے ہے، 1 منٹ کے اندر اس کا جواب نہ دیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ خلاف پیمبر کثیرہ گزید ہرگز منزل خواہ رسید. ہم سب سے بہتر ہمیں نبی علیہ السلام جو سیرت پاک ہے نا وہ ہر موقع پر رہنمائی فرما رہی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی، جیسے قبلہ نے مثال دی قرآن سے. اب نبی علیہ السلام نے ازواج کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھا، اولاد کے ساتھ کیسا رکھا، اصحاب کے ساتھ کیسا رکھا، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیا ان کے ساتھ عشق و محبت کا رویہ رکھا، وہ سارا کچھ ہمارے اگر سامنے ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے. اور اس میں جیسے ابتدا میں نے گزارش کی کہ علم اور اہل علم سے وابستگی کے بغیر ہم نہ تو اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں نہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں. بہت کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک بے شک. حضرت آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بالکل، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، بات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اعتدال کا درس دیتے دیتے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم اور تقوی کا جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. سب سے بڑا تکبر کی بری قسم یہی ہے کیونکہ شیطان کو بھی لاحق ہوئی تھی اور آج تک وہ رسوائی کے گڑھوں میں گرتا چلا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں پورے پروگرام میں کوئی بات دائیں بائیں نہیں گئی. جو آپ کے سوالات تھے انہی کے مطابق گفتگو رہی ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے تو اسے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. پروفیسر صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شافی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شاکر و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ جو علمی مجالس ہے ان کو جو ہے وہ انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے موقع فراہم عطا فرماتا رہے. ناظرین ہم جا رہے ہیں اختتام کی جانب. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.